مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں استاد المکرم استاد العلماء پیکر اخلاص و محبت عاجزی اور انکساری کا واقع منبع علم و حکمت خطیب مقتدام عالم نبی فاضل جلیل حضرت العلام محترم المقام واجب الاحترام حضرت علامہ پیر ابونور محمد اظہار چشتی عزیز دعوت برکات مربوطیت سے تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حرام قلوب اذہان کو منور روشن فرمائیں. آپ نے پورا روزہ محافل میں یقیناً حاضری پیش کر کے محبت کا ثبوت دیا، ان محافل کو کامیاب کیا. اس آخری محفل میں عظیم خطیب کا استقبال بھی عظیم نعرہ کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ چہرہ بدوحہ، چہرہ بدوحہ سیدی مرشدی. کی آمد، مدنی کی آمد، طہا کی آمد، یاسین کی آمد، واللیل کی آمد، والضحیٰ کی آمد، مدثر کی آمد. آمد مصطفیٰ چہرہ بدوحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیب الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ وعطرتہ وازواجہ امہات المؤمنین
وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمك يا كريم یا کریم یا کریم یا کریم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے مرکزی جامع مسجد مدینہ و مدرسہ مدینۃ العلوم میں چوتھی مرتبہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری بصورت محافل میلاد مصطفیٰ دینے کا شرف حاصل ہوا۔ آج چوتھی سالانہ 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آخری نشست ہے، 12ویں نشست ہے۔ اس محفل میلاد میں حضرت علامہ مولانا خالد محمود امینی صاحب تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد چشتی صاحب تشریف لائے، اور عزت مآب محترم جناب حاجی محمد عبد الغفار سلطانی صاحب تشریف لائے۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا، یاد ہے مجھے پوری طرح، اور وہ زمانہ ہی حاجی صاحب کے ساتھ مراسم اور تعلقات کی استواری کا زمانہ، جہاں سے ہماری دوستی کا آغاز ہوا۔ حاجی صاحب کے اندر اللہ نے خدمت دین کا جذبہ اتنا رکھا ہے کہ ایک وقت تھا جب پورے مہینے میں پورے فیصل آباد کا وزٹ ہوتا تھا، گلی گلی محفل ذکر اور محفل ذکر محبوب خدا، محفل درود پاک، پیغام دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے وہ پہنچایا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت ان خدمات کو قبول فرمائے، اور یقیناً
جو جو نوکری کوئی اللہ کے بارگاہ میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کے عملوں کو ضائع نہیں کرتا. کوئی یاد رکھے نہ رکھے لیکن اللہ رب العزت نیکوکاروں کی نیکیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. تو آج اس بزم حسن و جمال میں 12ویں نشست محفل میلاد میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. کچھ علمی باتیں ہیں ان کو ذہن نشین کر لیں. سائنس اس کائنات کی تحقیق میں، ریسرچ میں لگی ہوئی ہے. سائنس کی تحقیق کے مطابق اپنے علم، اپنی ریسرچ کے نتیجے میں جن مقامات پر پہنچی، ریسرچ کے جو نتائج سائنسی حوالے سے سامنے آئے، ان میں سے کچھ پوائنٹ، مرکزی خیالات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. سائنس اپنی ریسرچ میں یہ ہمیں بتاتی ہے کہ روشنی بات سمجھا رہی، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں نور. روشنی، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں. روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جن کو فوٹون کہا جاتا ہے. جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ فوٹون. جب وہ ذرات آپس میں مل جائیں، جس وجہ سے بھی مل جائیں، تو پھر وہ مادہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. یہ مادی اشیاء جن میں روشنی نہیں ہے، بظاہر روشنی نہیں ہے، کہتے ہیں روشنی کے اندر ذرات ہوتے ہیں جو آپس میں مل جا رہے تو مادہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. یعنی روشنی مادہ کی شکل میں منتقل ہو سکتی ہے. ایک چیز. دوسری بات، سائنس نے یہ بھی بتایا کہ ہر چیز کی انتہا وہی ہوتی ہے جو اس کی ابتدا ہوتی ہے. ہر چیز کی انتہا وہی ہوتی ہے جو اس کی ابتدا ہوتی ہے. انسان پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور، ضعیف، ناتواں ہوتا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ طاقتوں کی طرف پروان چڑھتا ہے، جوانی، اور پھر جوانی کا عروج، اور پھر جوانی کا ڈھلنا، اور اس کے بعد اینڈ کیا ہوتا ہے کہ جس کمزوری سے آغاز ہوا تھا اسی کمزوری میں پھر وہ چلا جاتا ہے. کسی بھی درخت کو دیکھ لو، جس بیج سے ابتدا ہوتی ہے بالآخر وہی بیج ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز کی انتہا اور کمال اس کی ابتدا ہی ہوتی ہے. ابتدا یعنی نقطہ آغاز اور نقطہ کمال ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی
नुक्ता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, ये जो चीजें हमें नजर आती हैं, कोई लोहा है, कोई लैलन है, कोई प्लास्टिक है, कोई सोना है, चांदी है, कोई तांबा है, कोई लकड़ी है, इनको कहते हैं मादी अशिया। इनको क्या कहते हैं? हत्ता कि मट्टी, पत्थर, ये सारी मादी अशिया है। इस मादे को अगर डिवाइड किया जाए, तकसीम किया जाए, तोड़ा जाए, इसके हिस्से बनाए जाए, तो तकसीम दर तकसीम करते करते, नहीं, बड़ी चीज को तोड़ेंगे, उसके छोटे छोटे अज्जा बनेंगे, फिर उन अज्जा को तोड़ेंगे तो और छोटे छोटे अज्जा बन जाएंगे, फिर उन छोटे छोटे अज्जा को तोड़ेंगे। इसी तरह तकसीम दर तकसीम करते करते, अज्जा को तोड़ते तोड़ते, जब कोई भी जुज इस मकाम पर पहुंच जाए कि मजीद उसे दो हिस्सों में तकसीम ना किया जा सके, टूटते 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 आखिरी हद तक पहुंच जाए, उसे हम अपनी जबान में कहते हैं जर्रा। उसे क्या कहते हैं? कि जो अब मजीद नहीं टूट सकता। और साइंस, अंग्रेजी उस हिस्से को कहती है एटम। उसे क्या कहते हैं? एटम। तो एटम मादे की वो शक्ल है जिसको मजीद दो हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। अब साइंस कहती है कि जिसको मजीद आगे तकसीम नहीं किया जा सकता, अगर किसी ताकत से उसे भी तोड़ दे, अगर किसी ताकत से, किसी कुव्वत से, किसी जरिए से उसे भी तोड़ दे, तो वो एटम कुव्वत, ताकत और रोशनी में बदल जाएगा। ये बात काबिल गौर है। हजरत अल्लामा मौलाना मुनव्वर सर से गुजारिश है कि अपने साथियों समेत आगे तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, उलमाए हक, अहले सुन्नत व जमात। माशाअल्लाह, तशरीफ आवरीदा, शुक्रिया। कारी साहब किबला, बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ ले आए। दिल की अथाह गहराइयों से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारक पेश करते हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा था, मादे की वो शक्ल जो मजीद दो हिस्सों में डिवाइड न हो सके, वो आखिरी पॉइंट, उसको कहते हैं एटम। उसको क्या कहते हैं? एटम। और एटम को अगर तोड़ा जाए, एटम को अगर तोड़ा जाए, यानी ये कायनात टूटती 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 जर्रात की शक्ल में बन जाए, फिर उन जर्रात को भी तोड़ा जाए, तो वो कुव्वत, ताकत और रोशनी में बदल जाएंगे, रोशनी में बदल जाएंगे। और एटम बम को एटम बम पता क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे ही एटम्स को, जर्रात को इकट्ठा किया होता है कि जो अपनी डिवाइड होने की आखिरी स्टेज पर पहुंच जाते हैं, फिर जब किसी बरूद और किसी चीज के जरिए उन आखिरी जर्रात को तोड़ते हैं, तो वो एक जबरदस्त ताकत की शक्ल इख्तियार करते हैं जो बहुत बड़ी तबाही का बायस बनते हैं। इसलिए उसको एटम बम कहते हैं, उसको एटम बम कहते हैं। तो इस कायनात की हकीकत में साइंसी नुक्ता नजर देख लें कि ये कायनात
تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے آخری پوائنٹ تک پہنچتی ہے تو روشنی میں بدل جاتی ہے۔ مولانا عبد الرحمان صاحب تشریف لائے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور جشن عید میلاد النبی کی مبارک پیش کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہیں اب 1984 میں فرانس کے اندر ایک ریسرچ سینٹر میں تجربہ کیا گیا اور اس تجربے کے جو نتائج تھے وہ امریکہ سے شائع ہونے والے ایک رسالے میں لکھے گئے اور اس رسالے کا نام ہے ڈسکوری۔ رسالے کا نام کیا ہے؟ ڈسکوری۔ 1984 میں اس تجربے کا حاصل جو لکھا گیا تھا وہ یہ کہ اس کائنات کی حقیقت روشنی کی مختلف لہریں ہیں۔ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ روشنی کی مختلف لہریں، وہ آپس میں ملتی ہیں تو مادے کی شکل اختیار کر جاتی ہیں اور پھر یہ مادی اشیاء بنتی ہیں۔ تو یہ کائنات جس میں ہم پہاڑ بھی دیکھتے ہیں، صحرا بھی دیکھتے ہیں، اس میں ہم نباتات بھی دیکھتے ہیں، جمادات بھی دیکھتے ہیں، حیوانات بھی دیکھتے ہیں، سائنس بھی آج اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ اس کی حقیقت ایک روشنی ہے، یہ روشنی سے شروع ہوئی ہے، روشنی پہ ختم ہوتی ہے، اس کی ابتدا بھی روشنی ہے اور اس کی انتہا بھی روشنی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب حضرت علامہ مولانا عبد العزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کا ایک مشاہدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ الابریز میں انہوں نے ذکر کیا، ان کے ملفوظات کو احمد بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے قلم بند کیا جس کا نام الابریز رکھا۔ اس میں علامہ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے روٹی کو اٹھایا نا کھانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہ روٹی جو ہے اس سے نور کی ایک لکیر نکل رہی ہے دھاگے کی طرح، یعنی وہ روٹی نور ہے، روشنی ہے۔ تو میں نے، جو اللہ نے مجھے نگاہ ولایت دی، بصیرت کی نگاہ دی، تو اس سے میں نے تعاقب کیا کہ یہ جو روٹی میں نور کی لہر ہے دھاگے جیسی، یہ کدھر جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہتے میں نے جب اس کا تعاقب کیا تو وہ چھوٹی سی دھاگے کی طرح جو روشنی کی لہر تھی وہ پیچھے جا کر اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی لہریں مل کر ایک موٹی سی لہر بن رہی تھی۔ میں اور پیچھے گیا تو وہ اس طرح کی موٹی موٹی لہریں آپس میں مل کر ایک اور طاقتور لہر بن رہی تھی۔ کہتے اسی طرح جب میں اس کے تعاقب میں اپنی نگاہ بصیرت کو دوڑاتا رہا تو میں کس نتیجے تک پہنچا؟ میں اس نتیجے تک پہنچا کہ ساری کائنات نور کی لہریں ہیں اور یہ ساری لہریں مل کر گنبد خضرا میں گم ہو رہی ہیں۔ یہ کائنات جو مادی شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہے یہ نور ہے حقیقت میں، روشنی ہے حقیقت میں، اور روشنی کی لہریں بکھری ہوئی ہے تو کائنات ہے، اور اگر یہ ساری لہریں آپس میں سمٹ جائیں تو مکین گنبد خضرا کے حسن کے جلوے ہیں۔ اچھا، یہ پہلے آپ کو سائنس کی ریسرچ بیان کی،
پھر علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشاہدہ اور تجربہ. اب حدیث جابر کو سنیے. اب حدیث جابر کو سنیے جس کا حوالہ میں نے خطبہ جمعہ میں دیا تھا اور اس کی تفصیل نہیں بیان کی تھی کیونکہ وہ تفصیل میں نے اس وقت کے لیے رکھی ہوئی تھی. یہ مصنف کتاب کا نام ہے المصنف اور اس کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے ابو بکر عبد الرزاق بن حمام الصنعانی. یہ امام بخاری کے استاد ہیں. کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں. انہوں نے اپنے علم حدیث کو ایک جگہ پر جمع کیا، لکھا اور اس کا نام رکھا المصنف. اس میں روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس چیز کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قبل الاشیاء کلھا، ساری کائنات کی تمام اشیاء سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ فقالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا نور و نبی کا یا جابر، اے جابر جس کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور تھا. وہ کیا تھا؟ تیرے نبی کا نور تھا. خلقہ اللہ، اللہ نے اسے پیدا کیا. ثم خلق فیہ کل خیر، پھر اللہ نے ہر خیر اس میں پیدا کی. پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور پھر ہر خیر کو اس نور میں پیدا کیا. یہ بتلانے کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں اگر خیر چاہیے، اگر خیر چاہیے تو پھر اس کے دروازے پر آ جاؤ. خیر اسی در سے ملے گی. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، نور کی خیرات لینے آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو صدقہ بھی خیرات ہے نا، نور کی خیرات لینے آیا ہے تارا نور کا. تو خیرات در مصطفیٰ سے ملتی ہے. فرمایا اللہ نے اس نور کو پیدا کیا، پھر اس نور میں ہر خیر کو پیدا کیا. وَخَلَقَ بَعْدَهُ كُلَّ شَيْءٍ، اور فرمایا جس کو بھی پیدا کیا اس سے بعد پیدا کیا. جس کو بھی پیدا کیا اس کے بعد پیدا کیا. کیسے؟ وَحِينَ خَلَقَهُ أَقَامَهُ قُدَامَهُ مِن مَقَامِ الْقُرْبِ 12,000 سَنَةٍ. اللہ رب العزت نے جب اس نور کو پیدا کیا تو اس نور کو اپنے سامنے قدامہ، اس کو اللہ نے اپنے سامنے مقام قرب میں 12,000 سال تک رکھا. 12,000 سال تک. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ بولیے ذرا. میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں
کہ جس کو بنانے کے بعد 12,000 سال تک بنانے والا سامنے بٹھا کر دیکھتا رہے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ بارہ ہزار سال تک سامنے رکھا۔ بڑے بڑے عاشق ہوئے ہیں اس کائنات میں، اتنا تو کسی عاشق نے اپنے معشوق کو نہیں دیکھا ہوگا۔ اتنی خلوت اور اتنا قرب سامنے بٹھا کر محبت کا جتنا بھی کمال ہو، دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک جاتی ہیں، طبیعت سیر ہو جاتی ہے، تھکاوٹ آ جاتی ہے، لیکن تھکاوٹ کا وہاں کیا گزران، فرمایا ساری طاقتوں کا مالک اپنے یار کو بنا کر باقی کائنات کو تو بعد میں بنائے گا، پہلے دل کے راج کے دی جی بھر کے محبوب تجھے دیکھ تو لوں نا، بنتی رہے گی کائنات، ایسا بنتی رہے گی کائنات، پہلے یارا تینوں ویکھتے لون۔ نور مصطفیٰ کو پیدا کر کے رب تعالیٰ نے 12,000 سال تک سامنے رکھا، سامنے رکھا مقام قرب میں، مقام قرب میں۔ اب یہ لفظ مقام قرب یہی بتاتا ہے کہ جس وقت وہ نور رب کے سامنے تھا، رب تعالیٰ اسے دیکھ رہا تھا، تو وہ نور کسے دیکھ رہا تھا؟ رب تو اسے دیکھ رہا تھا، تو وہ نور کسے دیکھ رہا تھا؟ لفظ قدامہ کہتا ہے سامنے، مقام قرب کہتا ہے قرب تھا، قریب تھا، سامنے بھی تھا، قریب بھی تھا۔ تو یوں کہو کہ رب تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو 12,000 سال تک دیکھا اور نور مصطفیٰ نے اپنے رب کو دیکھا۔ 12,000 سال تک، 12,000 سال تک۔ اور سنو، وہ 12,000 سال نوری تھے، وہ 12,000 سال یہ سورج چاند ستاروں والے نہیں تھے، یہ چھوٹے چھوٹے سال ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سال ہیں، وہ لمبے سال ہیں، وہ نوری سال ہیں۔ ان سالوں کو ان سالوں سے کوئی نسبت نہیں، ان سالوں کو ان سالوں کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ 12,000 سال تک سامنے رکھ کے دیکھتا رہا۔ قرآن نے کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے پیارے محبوب بے شک تو ہماری نگاہوں میں ہے، تو ہماری نگاہوں میں ہے۔ اور فرمایا کہ وہ تجھے دیکھتا ہے جب تو ٹھہرتا ہے، وَحِينَ تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اس آمنہ کی آغوش تک پہنچتے پہنچتے دور ہر زمانے میں تو نے جتنی کروٹیں لی ہے، ہر کروٹ کو تیرے خدا نے دیکھا ہے، تیرے ہر تقلب کو دیکھا ہے۔ تب سے دیکھنا شروع کیا ہے جب سے تو بنا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جملہ اسمیہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اور بس، میں نہیں، یہ دیکھنا جاری ہے، استمرار ہے۔ مقام قرب میں اللہ رب العزت نے اس نور کو رکھا، 12,000 سال تک اسے دیکھا، اسے دیکھا، اور
اس نے اسے دیکھا، اس نے اسے دیکھا، اس نے اسے دیکھا، اس نے اسے دیکھا۔ اب بعد میں کوئی آنے والا کہے رب ارنی، بعد میں آنے والا کوئی کہے رب ارنی، تو پھر جواب لن ترانی ہی ملنا تھا نا۔ اے پیارے کلیم، مجھے دیکھنا کسی اور کا کام نہیں، مجھے وہی دیکھ سکتا ہے جو 12,000 سال دیکھتا رہا ہے۔ مجھے دیکھنا اسی کا کام ہے۔ فرمایا ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اللہ رب العزت نے اس نور کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور ہم 4 کو 4 میں تقسیم کریں تو وہ 1 بن جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا نا تو وہ ٹوٹے ٹوٹے نہیں ہوا، وہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ بولیے سارے، ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ ہماری زبان میں اس کے علاوہ اور کوئی تعبیر نہیں، اس لیے کہا 4 حصے بنائے، اصل میں وہ 4 جلوے تھے، 4 جگہ پر جلوہ گری تھی، ٹوٹا نہیں، ٹوٹا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز 4 حصوں میں ہو جائے پھر ٹوٹے بھی نہ؟ فرمایا میں عرض کروں اس کو آپ اپنے دنیا کے قاعدے کے مطابق نہ سوچیں اور سمجھیں، اگر اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازے کی خیرات لینی پڑے گی۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، غوثوں کے غوث، پیروں کے پیر، دستگیر، روشن ضمیر، شہباز طریقت، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، آپ کو ایک مرتبہ روزہ افطار کرنے کی دعوت آئی۔ کتنی جگہ سے؟ 11 جگہ سے، 11 جگہ سے دعوت آئی۔ یہ حضرت صاحب کی ریسرچ ہے، مولانا منور صاحب کی۔ ویسے میں نے جو پڑھا ہے کہ آپ کو 70 جگہ سے دعوت آئی، 70 جگہ پر ہی آپ نے اوکے کر دیا کہ دعوت قبول ہے اور روزہ تمہارے پاس افطار کریں گے۔ جمعرات کا دن تھا، اور وہ روزہ آپ نے اپنے مدرسے کے طلباء، اپنے مدرسے کے طلباء کے ساتھ افطار کیا جامعہ نظامیہ میں۔ تو جو آپ کا منشی تھا، ڈائری لکھنے والا، سب کو ٹائم دینے والا، وہ حیران تھا اور پریشان بھی کہ حضرت نے کہیں بھی نہیں جانا تھا تو کسی کو دعوت وعدہ ہی نہ دیتے، وعدہ بھی سب کو دیا، گئے بھی کہیں نہیں، مدرسے میں افطاری کی۔ اگلا دن جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑھنے والے، وہ دعوت دینے والے جمعے پہ آئے، ہر کوئی آگے کہہ رہا تھا حضور بڑی مہربانی، آپ کے آنے سے ہماری شان بڑھ گئی۔ کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ حضرت غریبوں کو بلا دیا، آپ آئے نہیں، سب نے کہا حضور مہربانی۔ ایک غوث تے 70 جگہ، 70 جگہوں پر جو گئے ہیں، کہیں پر ہاتھ کو بھیج دیا، کہیں پر پاؤں کو بھیج دیا، کہیں پر کان کو بھیج دیا۔ بولیے ایسا ہوا ہے؟ 70 جگہوں پر
شیخ سید عبد القادر جیلانی گئے اور ہر جگہ پر پورے کا پورا عبد القادر گیا ہے، ٹوٹے ٹوٹے نہیں ہوا، تقسیم نہیں ہوا، ہر جگہ پر پورے کا پورا گیا ہے۔ یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے غلام 70 جگہ جلوہ گر ہو سکتے ہیں اور ڈیوائڈ نہیں ہوتے، تقسیم نہیں ہوتے، اس آقا کی شان کیا ہوگی؟ اس نور کو 4 حصوں میں کیا۔ کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں۔ دیکھیے فرمایا ثم جعلہ 4 اقسام فخلق العرش من قسم والکرسی من قسم وحملت العرش وخزنت الکرسی من قسم۔ فرمایا 4 قسمیں بنائیں۔ ایک قسم سے اللہ کا عرش بنایا، دوسری قسم سے اللہ نے کرسی بنائی، واسع کرسیہ السماوات والارض، اور تیسری قسم سے ان فرشتوں کو پیدا کیا جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، کرسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عرش کس سے بنا؟ نور مصطفیٰ سے۔ کرسی کس سے بنی؟ نور مصطفیٰ سے۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے کس سے بنے؟ نور مصطفیٰ سے۔ کرسی کی حفاظت کرنے والے فرشتے کس سے بنے؟ نور مصطفیٰ سے۔ تو معراج کی رات جب حضور عرش پر گئے تھے، کسی اجنبی جگہ نہیں گئے تھے، اپنے گھر میں گئے تھے۔ وہ کسی اجنبی جگہ پہ نہیں گئے تھے، اپنے گھر میں گئے تھے۔ تو ان 3 چیزوں سے یہ چیزیں بنا دی، 3 حصوں سے۔ اور پھر وَأَقَامَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الْحُبِّ 12,000,000۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ جو 4تھا حصہ تھا اسے مقام محبت میں 12,000 سال تک رکھا۔ پہلے مقام قرب میں رکھا، دیکھتے رہے، پھر مقام حب میں رکھا، محبت کرتے رہے۔ 12,000 سال تک خدا مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے خدا سے محبت کرتا ہے۔ 12,000 سال تک مقام حب میں رکھا، محبتیں نشاور کرتا رہا، اپنا پیار لٹاتا رہا۔ 12,000 سال کے بعد پھر اس کو ثم جعلہ 4 اقسام، پھر 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں۔ فخلق القلم من قسم، ایک حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ واللوح من قسم، ایک قسم سے اللہ نے لوح کو پیدا کیا۔ والجنت من قسم، اور ایک حصے سے اللہ نے جنت کو پیدا کیا۔ تو یہ دوسرا سٹیج ہے۔ پہلے مرتبہ پر عرش کرسی کو پیدا کیا، اور دوسری سٹیج پر آ کر لوح و قلم اور جنت کو پیدا کیا۔ پتہ چلا لوح بھی نور مصطفیٰ سے ہے، قلم بھی مصطفیٰ کے نور سے ہے، اور جنت بھی نور مصطفیٰ سے ہے۔ جب ہے نبی کے نور سے بنی ہوئی تو پھر میرے نبی کی مرضی نہ حضرت بلال کو لائے، استن حنانہ کو لائے، بی بی کسوہ اونٹنی کو لائے، حضرت یفور گدے کو لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جنت میں نے تیرے نور سے بنائی ہے، تیری مرضی تو انسانوں کو لے آ، تیری مرضی تو لکڑیوں کو لے آ، تیری مرضی تو جانوروں کو لے آ، جسے چاہے تو جنت میں لے آ، ہے جو تیرے نور سے بنی ہوئی۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب۔ لوح و قلم بنے، جنت بنی،
ثم اقام القسم الرابع فی مقام الخوف 12,000 سنۃ، پھر اللہ رب العزت نے اس چوتھے جز کو، چوتھی قسم کو 12,000 سال تک مقام خوف میں رکھا، مقام خوف میں رکھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ مقام خوف کا فیض دیا، مقام خوف میں 12,000 سال تک رکھا، اور اس کے بعد پھر اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ کتنے حصوں میں؟ جعلہ 4 اجزاء فخلق الملائکۃ من جزء، ایک جز سے اللہ نے سارے فرشتوں کو پیدا کیا، والشمس من جزء، اور ایک حصے سے اللہ نے سورج کو پیدا کیا، والقمر والکواکب من جزء، چاند اور ستاروں کو اللہ نے ایک جز سے پیدا کیا، ایک جز سے پیدا کیا، ایک سے سورج کو، فرشتوں کو، چاند ستاروں کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں نا، سورج میں کیا ہے؟ آگ یعنی جلال۔ فرشتوں میں کیا ہے؟ ڈر، خوف، دم بخود رہنا، جہاں کھڑا کر دیا بس وہاں کھڑے ہیں، جہاں بٹھا دیا بس وہاں بیٹھے ہیں، جہاں ٹھہرا دیا وہی ٹھہرے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تخلیق سے پہلے مقام خوف میں رکھا گیا تھا، وہی جلالت کے آثار ہے ان کائنات کے اس حصے میں، جس حصے کو اس حصے سے بنایا گیا۔ سورج، چاند، ستارے اور فرشتے پیدا کرنے کے بعد جو چوتھا جز تھا اسے اللہ تعالیٰ نے پھر 12,000 سال تک کے لیے مقام رجا میں رکھا، مقام رجا میں امیدیں، اور مقام رجا میں 12,000 سال تک رکھنے کے بعد اس کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا، 4 حصوں میں تقسیم کیا، تو پھر کیا بنا؟ فخلق العقل من جزء، ایک حصے سے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ یہ عقل جو سارے انسانوں میں، نبیوں میں، ولیوں میں تقسیم کی گئی، تو اس عقل کو اللہ نے نور مصطفیٰ سے پیدا کیا۔ والعلم والحکمت من جزء، ایک حصے سے اللہ نے علم و حکمت کو پیدا کیا، وہ علم جو انبیاء، رسل، اولیاء، اقطاب، اغواص، علماء، شہداء میں تقسیم ہوا، وہ بنا نور مصطفیٰ سے ہے۔ علم کو نور کہا جاتا ہے نا، العلم نور، علم نور ہے، اور یہ نور نور مصطفیٰ سے بنا ہے۔ والعصمت والتوفیق من جزء، ایک جز سے اللہ تعالیٰ نے عصمت کو پیدا کیا اور توفیق کو پیدا کیا۔ عصمت ہے نبیوں کا لباس۔ عصمت کیا ہے؟ عصمت نبیوں کا لباس ہے جو اللہ نے نور مصطفیٰ سے تیار کیا اور نبیوں کو پہنا دیا۔ اور اس لباس کا فیض کیا ہے کہ وہ کوئی گناہ کر نہیں سکتے، کوئی غلطی کر نہیں سکتے، عصمت کی وجہ سے۔ جس عصمت کی بنا پر نبیوں کو غلطیوں سے محفوظ رکھا گیا، وہ عصمت کا لباس نور مصطفیٰ سے تیار کیا گیا، نور مصطفیٰ سے تیار کیا گیا۔ اور توفیق جو ہمیں میسر آتی ہے تو ہم اچھے کام کرتے ہیں، نیکیوں کی توفیق، اچھے کام کرنے کی جو طاقت ملتی ہے، اللہ نے اس طاقت کو نور مصطفیٰ سے پیدا کیا۔ یا اللہ نیکیاں کرن دی توفیق دے، کہتے ہیں نا، تو اس توفیق کو اللہ نے نور مصطفیٰ سے پیدا کیا۔ اور پھر
جو چوتھا جز تھا وہ اقام الجز الرابعہ فی مقام الحیا اس نئی 10,000 سنۃ 12,000 سال تک پھر اس چوتھے جز کو مقام حیا میں رکھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کائنات کیسے کیسے بنی ہے، کائنات کس طرح بنی ہے۔ پہلے سائنسی نقطہ نظر بتایا ہے اور اب حدیث جابر سنا رہا ہوں۔ دیکھیں کائنات کیسے بن رہی ہے، نور مصطفیٰ پھیلتا چلا جا رہا ہے، کائنات بنتی چلی جا رہی ہے۔ چوتھے جز کو 12,000 سال تک اللہ نے مقام حیا میں رکھا۔ ثم نظر اللہ عز وجل الیہ، مقام حیا میں 12,000 سال تک رکھنے کے بعد پھر اللہ نے اس نور کو دیکھا۔ پھر پتہ کیا ہوا؟ فترشح النور عرقا، 12,000 سال مقام حیا میں رکھا، پھر جب اللہ نے اسے دیکھا تو اس نور کو پسینہ آ گیا۔ اس کا تجربہ آج بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جو حیا والی عورت ہے نا، اگر غیر محرم کی اس پہ نظر پڑ جائے تو پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے۔ حیا والی، میں بے حیا کی بات نہیں کر رہا، حیا والی عورت آج بھی تجربہ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے 12,000 سال تک مقام حیا میں رکھا، پھر جب اسے دیکھا تو اس نور کو نور کا پسینہ آیا، نور کو نوری پسینہ آیا۔ فقطر منہ 120,000 و24,000، اس سے جب پسینہ آیا تو پسینے کے 1,24,000 قطرے گرے۔ اللہ نے ہر قطرے سے ایک نبی کی روح کو پیدا کیا۔ 1,24,000 قطرے گرے تو اللہ نے ہر قطرے سے ایک نبی اور ایک رسول کی روح کو پیدا کیا۔ نبی بنے نور مصطفیٰ سے، نبی بنے نور مصطفیٰ سے۔ فرمایا فخلق اللہ من کل قطرۃ روح نبی اور روح رسول، کسی نبی اور کسی رسول کی روح کو پیدا کیا۔ نبیوں کی روحیں بن گئیں، رسولوں کی روحیں بن گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر نبیوں کی روحوں نے سانس لیا۔ تنفست کا معنی سانس بھی ہے، تنفست کا معنی یہ بھی ہے کہ پھونکا۔ نبیوں کی روحوں نے پھونکا یا نبیوں کی روحوں نے سانس لیا تو فخلق اللہ من انفاسہم الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الی یوم القیامہ، تو اللہ نے ان نبیوں کی ارواح کی سانس سے ولیوں کو، شہیدوں کو، سعیدوں کو، نیکوں کو پیدا کر دیا۔ نبیوں کی روحوں کے سانس سے ولی بنے۔ اور اس مقام پر قصیدہ غوثیہ کا وہ شعر پڑھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے اور میں رسول اللہ کے نقش قدم پہ ہوں۔ اگر اس شعر کو اس مقام پر رکھ کر دیکھا جائے تو معنی یہ نکلتا ہے کہ ہر ولی کسی نبی کی پھونک سے بنا ہے اور میں مصطفیٰ کی پھونک سے بنا ہوں۔ ہر ولی کسی نبی کی سانس سے بنا ہے اور میں مصطفیٰ کی روح کی سانس سے بنا ہوں۔ یہی وجہ ہے
کہ نبیوں میں وہ سب سے اعلیٰ ہے، ولیوں میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہاں تک ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نتیجتاً گفتگو کی، فرمایا فالعرش والکرسی من نوری والکروبیون من نوری والروحانیون والملائکۃ من نوری والجنۃ وما فیہا من النعیم من نوری وملائکۃ السماوات السبع من نوری والشمس والقمر والکواکب من نوری والعقل والتوفیق من نوری وارواح الرسل والانبیاء من نوری والشہداء والسعداء والصالحون من نتاج نوری۔ فرمایا سنو سنو، کائنات کی ہر چیز عرش اولیٰ سے لے کر تحت ثری تک ہر چیز میرے نور سے بنی ہے۔ شہید میرے نور سے، نبی میرے نور سے، صالحین میرے نور سے، ولی میرے نور سے، عرش میرے نور سے، فرشتے میرے نور سے، جنت میرے نور سے، ساری کائنات میرے نور سے بنی ہے۔ ثم خلق اللہ اثنی عشر الف حجاب، پھر وہ جو چوتھی تقسیم کے بعد چوتھا جز تھا جس کو مقام حیا میں رکھا گیا، جس کے پسینے سے نبیوں کی روحیں بنی، پھر اللہ تعالیٰ نے 12,000 حجابات پیدا کیے۔ کتنے حجابات؟ 12,000 حجابات، اور ہر حجاب میں فرماتے ہیں ثم خلق اللہ اثنی عشر الف حجاب فاقام اللہ نوری وهو الجزء الرابع فی کل حجاب الف سنۃ۔ اللہ تعالیٰ نے 12,000 حجاب بنائے اور ہر حجاب میں 1,000 سال تک رکھا۔ 12,000 حجاب، ہر حجاب میں 1,000 پردے، 1,000 سال تک رکھا۔ فرمایا وہی مقامات العبودیہ، یہ جو حجابات تھے نا، یہ عبودیت والسکینہ والصبر والصدق والیقین، یہ وہ مراحل تھے۔ فغمس اللہ ذلک النور فی کل حجاب الف سنۃ، اللہ رب العزت نے اس نور کو ہر حجاب میں 1,000 سال تک رکھا۔ اتنے پردے، وہ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا نا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے۔ انہی پردوں کی بات ہو رہی ہے۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں یہ جل کر کے راکھ بنتا جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، ایک بھی پردہ اٹھ جاتا جہان جل جانا تھا۔ فرمایا اتنے حجابات، اتنے پردے پہنائے، اور اس کے بعد فلما اخرج اللہ النور من الحجب رکبہ اللہ فی الارض۔ فرمایا پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس نوری جوہر کو اتنے پردے پہنانے کے بعد نکالا اور زمین میں رکھا، فَكَانَ يَضِيءُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَالسِّرَاجِ فِي اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ۔ فرمایا جب اس جوہر نوری کو اللہ نے اتنے پردے پہنا کر زمین پہ رکھا تو تب بھی اتنا روشن تھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین چمک اٹھی، ساری زمین روشن ہو گئی، اندھیری رات میں چراغ کی طرح جلتا تھا۔ میں ثم خلق اللہ آدم من ارض، پھر آدم کو پیدا کیا۔ اب آدم کو بنانے کی باری آئی، سمجھ آئی؟ نبی ادوں بھی نبی سی بابے جی دی،
مٹی حالی فرشتیاں کوئی بھی نہیں، دائم 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سر دے سانی ساڈی سرکار دا کوئی بھی نہیں۔ فرمایا اب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرکب فیہ النور فی جبینہ، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا، اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ ثم انتقل منہ الی شیش، پھر وہ جوہر نوری حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیش کی طرف منتقل ہوا۔ وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَى طَيِّبٍ وَمِنْ طَيِّبٍ إِلَى طَاهِرٍ إِلَىٰ أَنْ أَوْصَلَهُ اللَّهُ صُلْبَ عَبْدِ اللَّهِ ابن عبد المطلب، پھر پاک رحم سے پاک پشت میں، پاک پشت سے پاک رحم میں منتقل ہوتا ہوتا عبداللہ بن عبد المطلب کی صلب میں آ گیا، عبداللہ بن عبد المطلب کی صلب میں آ گیا۔ وَمِنْهُ إِلَىٰ رَحْمِ أُمِّي آمنہ بنت وہب، اور حضرت عبداللہ کے صلب سے میری والدہ آمنہ بنت وہب کے رحم میں آ گیا۔ ثم اخرجنی الی الدنیا، پھر اللہ نے دنیا کی طرف مجھے نکالا، دنیا کو بنایا بھی مجھی سے، میرے نور سے بنی ہوئی دنیا میں اللہ نے مجھے ظاہر کیا۔ فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وقائد الغر المحجلین، پھر اللہ نے مجھے نبیوں کا رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا، پھر اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، پھر اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور پھر چمکتی پیشانی والوں کا قائد بنا کر بھیجا۔ فرمایا ہاکذا بدأ خلق نبی کا یا جابر، جابر اس طرح اللہ نے تیرے نبی کو پیدا کیا ہے، اے جابر یوں اللہ نے تیرے نبی کو بنایا ہے، یہ ہے تیرے نبی کی تخلیق سے تیرے نبی کی ولادت تک کا سفر۔ توجہ ہے، حدیث نور کیا کہتی ہے کہ ساری کائنات نور مصطفیٰ سے بنی ہے، اور 1984 میں فرانس کے ریسرچ سینٹر میں ہونے والی سائنسی ریسرچ کے نتیجے میں ڈسکوری رسالہ کیا بتاتا ہے کہ یہ کائنات روشنیوں کا سنگم ہے، روشنیوں سے بنی ہے، اس کائنات کو توڑا جائے تو ٹوٹتے ٹوٹتے جو آخری پوائنٹ ہے وہ روشنی ہے، کیونکہ ہر چیز کی انتہا وہی ہے جو اس کی ابتدا ہے، کیونکہ یہ بنی روشنی سے ہے اس لیے اس کا اینڈ بھی روشنی ہے، اس کا اینڈ بھی روشنی ہے۔ تو کائنات کی حقیقت پر ریسرچ کرتے ہوئے حدیث جابر نے بھی یہی کہا، حضرت عبدالعزیز بن دباغ کے مشاہدہ نے بھی یہی کہا، اور سائنس کے ریسرچ کے نتیجے نے بھی یہی کہا کہ جب مصطفیٰ آیا تو آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، یہ ساری کائنات میں بکھرا ہوا نور مصطفیٰ کا نور ہے، اور جب وہ آیا ہم آئے پردیس میں، ہم یہاں آئے پردیس میں آئے، ہمارا یہ دیش نہیں، ہم یہاں مسافر ہیں، کچھ گھڑیاں رہیں گے چلے جائیں گے، چلے جائیں گے، تاڑی مار اڑانا باہو، اسی آپ پہ ہی اڈن ہارے ہو، ہم یہاں آئے تو ہم پردیس میں آئے، لیکن جب مصطفیٰ آئے وہ پردیس میں نہیں آئے، وہ اپنے دیش میں آئے، کیونکہ یہ بنا ہی ان کے نور سے ہے، وہ اپنے دیش میں آئے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، اور سارے دیش انہی کے ہیں، وہ عرش پہ گئے تو بھی انہی کا دیش تھا،
وہ جنت میں گئے تو بھی انہی کا دیش تھا، وہ مکے میں تھے تو انہی کا دیش تھا، وہ مدینے میں گئے تو انہی کا دیش تھا۔ یہ ساری کائنات انہی کی ہے کیونکہ ان کے نور سے بنی ہے۔ تو آج کی رات آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، جس کا نور ساری کائنات میں بکھرا ہوا ہے، سورج چاند ستاروں میں، زمینوں اور آسمانوں میں، مشارق اور مغارب میں، جنگلوں دریاؤں اور صحراؤں میں، اللہ کی ساری کائنات میں جس کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں، آج سیدہ آمنہ کی گود میں آ گیا ہے، سیدہ آمنہ کی گود میں آ گیا۔ الحمدللہ آج ہماری چوتھی، اور اس موقع پر یہ حدیث نور کو پڑھنا بنتا تھا کیونکہ اس میں بھی ہر مرحلے پر 4 حصے کیے گئے، اور یہ ہماری چوتھی سالانہ 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ کی اختتامی اور الوداعی تقریب اور نشست ہے۔ میں بار دیگر مشکور ہوں انتظامیہ جامع مسجد مدینہ و مدرسہ مدینہ العلوم، محترم جناب نور حسین صاحب، محمد عامر صاحب، راشد صاحب، محمد سلیم صاحب، سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات کی کوششیں کی اور ان محافل کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسن نیت کے مطابق انہیں جزا اور ان کو صلے عطا فرمائے، اور پھر انتظامیہ کی طرف سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس محفل کو سجایا۔ ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، کاوش کو، اس نذرانے کو، عقیدت کو، محبت کے تحفے کو بارگاہ نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف قبولیت عطا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم